وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے شراب کے حوالے سے سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا، لیکن احادیث کی شرح میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً جو ڈفرینٹ ہم نے احادیث پڑھی ان سے جو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد میں جب شراب کی حتمی حرمت کی آیات اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جا کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کراؤ، اور اس وقت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی، انس بن مالک سرو کر رہے تھے، اور ایک آدمی نے باہر سے اعلان کیا اور اسی وقت شراب جو ہے وہ بہا دی گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد حدیث کی ایک قسم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بعض اوقات بڑی ایک لے دے ہونے لگ جاتی ہے کہ خبر واحد کو کس حد تک قبول کیا جائے، کس حد تک نہ قبول کیا جائے۔ تو یہاں پر ہمیں وجوب ملتا ہے خبر واحد کو قبول کرنے کا، کہ صحابہ کرام نے نہیں یہ کیا کہ ہم مسجد جائیں، ہم ذرا ویریفائی تو کریں، ہم پتہ تو کریں کہ ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کسی قسم کا توقف نہیں کیا اور اسی وقت انہوں نے برتنوں میں سے شراب جو ہے وہ بہا دی۔ تو ہمیں وجوب قبول خبر الواحد اس میں سے ملتا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں ان احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے صحابہ کرام کا سرعت کرنا، جلدی کرنا محرمات سے اجتناب کرنے میں، یعنی ایک اسی لمحے انہوں نے جب سمجھا کہ یہ حرام ہے تو جس کے منہ میں تھی اس نے بھی کلی کر دی۔ ہاں، کچھ لوگوں نے قے بھی کی، وامٹ بھی کیا، گو کہ وہ واجب نہیں تھا، لیکن یہ ان کے اپنے تقویٰ اور ورع کا ایک عالم تھا کہ انہوں نے وامٹ بھی کیا۔ پھر ہمیں اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ جو اس سے پہلے حکم آنے سے پہلے جو کر گئے سو کر گئے، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جس وقت شراب پی یا اس کے ہوتے ہوئے وہ شہید ہوئے، یعنی ان کے پیٹوں میں تھی اور وہ شہید ہوئے، تو اس وقت وہ حرام تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ اس بات پہ کافی پریشان ہوئے رہتے ہیں کہ اب مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی تھی، ایسے کرنی تھی، تو اب میں کیا کروں، میں تو پیچھے یہ کرتی رہی ہوں۔ تو اسلام کا ایک بڑا زبردست اصول ہے اور وہ ہے ما قد سلف، جو ہو گزرا سو ہو گزرا۔ جب پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تو وہ غلطی بنتی ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اس کے اوپر اگر مصر رہتا ہے تو پھر وہ غلط اس کا ایک طریقہ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیے کہ باب نمبر 11 میں جو آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہاں پر طعموا کا لفظ ہے، حالانکہ شراب تو پی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ طعام جو ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے مشروبات جو ہیں وہ آپ کو کھانے کا بھی فائدہ دیتے ہیں، مثلاً دودھ ہے یا کوئی بھی اور سورۃ البقرہ میں اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ دلیل ہمیں ملتی ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پی لیا تو مجھ سے نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس میں سے نہ کھایا تو وہ مجھ سے ہے۔ تو شرب اور طعام یہ دونوں جو ہیں یہ سینونیمس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔
اب یہاں پر جو شروط ہیں عائد ہوئی ہوئی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہیں کہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی وقت کسی پریشر میں آ کے پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر تقوی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر نیک عمل کرتا ہے، پھر سچی توبہ کرتا ہے، اور پھر اس سے دوبارہ ہو جاتا ہے. ثم اتقوا، پھر وہ دوبارہ تقوی اختیار کرتا ہے. یعنی ایک جو لگاتار ندامت اور لگاتار بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، وہ بالآخر انسان کو کس لیول پہ پہنچا دیتا ہے؟ وَأَحْسَنُوا، احسان کے لیول تک پہنچ جاتا ہے انسان، پھسلتا پھسلتا. آپ دیکھیں وہ جو ایک وہ پوئم بھی ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، ٹرائی اگین، کہ بالآخر جو ہے وہ جو چونٹی تھی وہ دیوار چڑھ جاتی ہے، وہ سر کر جاتی ہے اس سارے کو، بیکاز شی ڈنٹ گیو اپ. تو اپنے گناہوں سے بھی انسان کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور اس حدیث سے ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ان احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو کیوں کیا تھا اپوائنٹ، کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ آواز پورے گاؤں میں نہیں پھیل سکتی تھی، پوری بستی میں نہیں پھیل سکتی تھی، تو ایک ایسی کوئی آلہ استعمال کرنا، ایسا کوئی اپریٹس استعمال کرنا کہ جس سے آپ کی آواز جو ہے اس کا ابلاغ بڑھ جائے یا آسانی سے ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور آسانی میں سے ہے کہ اس نے آج ہمیں اس طرح کے وسائل دے رکھے ہیں. آپ اس وقت کی اس کلاس کو ہی دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں اس وقت، اور کتنے ریڈیس میں ہیں کہ جس میں یہ آواز جاری ہے، اور جتنے لوگ بھی جوائن کریں، چاہے دنیا کے کسی کونے سے جوائن کریں، ان کو یہ آواز آ جائے گی. تو یہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو استعمال کرنا چاہیے دین کی ترویج میں. پھر ایک اور بڑا خوبصورت ہمیں جواز ان احادیث سے ملتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سوتیلے بیٹے سے خدمت لے رہے تھے. وہ پہلے سرو کر رہے ہیں، پھر انہوں نے ان کو کہا ہے جاؤ چیک کرو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، پھر انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اس ساری چیزوں کو بہا دو. تو آپ اپنے بچے کو خدمت اپنی پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ملازمین ہی آپ کا کام کریں، بلکہ اچھی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی کام کہا جائے، کیونکہ وہ پھر ساتھ کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں، وہ لرن کرتے ہیں. باب قولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. اور آگے آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی. اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے. اب یہاں پر مختلف قسم کے سوالات ہیں کہ جن کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ ایک اچھا سوال جو کوئی بات سیکھنے کے لیے کیا جائے تو وہ تو نصف العلم ہوتا ہے، وہ تو آدھا علم ہوتا ہے. ایک اچھے سوال کے بدلے میں ایک ایسا ٹھوس سالڈ جواب تیار ہو جاتا ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور بہت کلیئرٹی آف مائنڈ، کلیئرٹی آف تھاٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، کانسیپٹس کو کلیئر کر دیتا ہے. لیکن صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے سوالات پوچھنے کی ممانعت تھی کہ جن میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، کیونکہ خواہ مخواہ کے جو سوال ہیں نا وہ پوچھنے سے نقصان ہی ہوتا ہے. کئی قسم کے اپنے ذہن کے اندر برے گمان آنے لگ جاتے ہیں کسی انسان کے بارے میں، بعض اوقات کئی معاشرتی نقصانات ہم کر بیٹھتے ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بہت زیادہ کھوج اور آگے سے آگے سوال کرنے والے جو ہے نا ان کے بارے میں فرمایا کہ بڑا قصوروار وہ انسان ہے جو ایک ایسی بات پوچھے جو حرام نہ ہو لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے.
میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ جب انسان بچوں کو سلیبس بتا رہا ہوتا ہے کوئی کسی بھی یونیورسٹی میں یا کچھ اس طرح، تو آگے سے بچوں کے سوال اتنے ہوتے ہیں کہ ذہن کے اندر نا ٹیچر کو خود آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ سوال بھی دیا جا سکتا ہے. تو جتنے جتنے وہ سوال کرتے ہیں اتنا ان کی اپنے اوپر وہ چیز جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہ پوچھتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو پھر کتنا، آپ سوچئے کتنا مشکل ہو جائے، ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح کے سوال کرنا کہ جو دین کو تنگ کر دیں پوچھ کے، بنی اسرائیل کا بھی آپ واقعہ یاد کر لیجئے کہ ان کو شروع میں کہا گیا تھا کوئی سی گائے اٹھاؤ اور ذبح کر دو، لیکن انہوں نے پوچھ کے اپنی اوپر تنگی کر لی. حالانکہ پوچھ وہ اس لیے رہے تھے کہ ہمیں کرنا نہ پڑے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں پھر وہ پن پوائنٹ کر دی وہ گائے کہ جو انہوں نے خود اپنی پوجا کے لیے جو ہے وہ الگ کر کے رکھی ہوئی تھی. حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثنا منذر بن الولید بن عبد الرحمن الجارودی قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس رضی اللہ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. خطبتاً ایسا خطبہ ما سمعت مثلہا قط، میں نے کبھی اس جیسا خطبہ سنا ہی نہیں. قال، پھر وہ فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت زیادہ رویا کرو گے. قال، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ڈھانپ لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہہم، اپنے چہرے، لہم حنین، اور ان کے رونے کی آواز آنے لگ گئی. حنین کہتے ہیں لانگنگ کو، کہ بڑی ڈیسپریٹ رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اور ایک اور نسخے میں ہے لہم خنین، خا کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہے کہ ناک سے آوازیں نکلنے لگیں. جب انسان روتا ہے تو ناک سے بھی آواز آتی ہے. فقال رجل، تو ایک آدمی نے اٹھ کے کہا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابوک فلان، تمہارا باپ فلاں شخص ہے. فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں. رواہ الندر و روح بن عبادۃ عن شعبہ. ایک اور جو ہے روایت وہ بھی سند ہمیں امام بخاری بتا رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں اس خطبے کا پس منظر پیش ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے کوئی ناگوار بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تھیں، آج سے بڑھ کر میں نے کبھی خیر اور شر کو نہیں دیکھا. جن حقائق کو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رویا کرو گے. اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں ایک تو صحابہ کرام کی رقت قلب، یعنی ان کا دلوں کا نرم ہونا، اور واعظ و نصیحت پر ان کا دلوں کا نرم ہونے کا ہمیں دلیل ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر مومن کا جو قلب ہے، قلب مومن کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. جب اس کو واعظ نصیحت کیا جائے وہ سنے، وہ سمجھے، وہ ایبزارب کرے، وہ ریزسٹ نہ کرے. آپ دیکھیں بڑا فرق ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ وہ اور زیادہ ڈیفائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اور زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو فوراً مان لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ذرا سی دیر کے بعد مان لیتے ہیں لیکن مان لیتے ہیں. تو انسان کا، ایک مومن کا دل کیسے ہونا چاہیے کہ نصیحت کے لیے بہت نرم، بہت اوپن، چاہے اپنی کئی سال پرانی عادت کو ہی چھوڑنا پڑ جائے. کیونکہ اگر انسان واعظ و نصیحت کو نہیں لے گا اور اس کا اثر نہیں لے گا، اس کو ایبزارب نہیں کرے گا، ریزسٹ کرے گا، تو دل جو ہے اس کا وہ سخت ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. ولم یتاثر، اور کوئی اثر وہ لے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے دل کی جو سختی ہے اور تنگی ہے اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. پھر اس میں حدیث میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پوچھا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ جو شخص تھا
اس کو اس کے لینیج کے بارے میں کچھ تان کیا جاتا تھا، تو ارادہ کیا ان صحابی نے کہ میں سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اصل باپ کا نام بتا دیں گے اور جو مجھے تان کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو حجت ہے۔ تو ایسے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا، لیکن ساتھ ہی یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناپسند ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جاتی کہ جو اس شخص کی لینیج کے لیے مزید آر بنتی اور پھر وہ اتھینٹیکیٹ بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو یہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس طرح کی، ان کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ احکام الشرعیہ کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہمارے امور جاریہ جن کو کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیلی روٹین کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تو کیا اس میں بھی ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو جی ہاں، ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے رویہ کہ ہم دوسروں کے پرائیویٹ میٹرز کی کھوج کرید نہ نکالیں، ان کے بارے میں لوگوں سے سوال نہ کریں، ان کو خود کو پکڑ کے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی پرسنل لائف کا اتنا ڈیپلی معائنہ کرتے ہیں اور اتنے سوالات کرتے ہیں کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں، بیچ میں سے میں نہ جواب دوں تو کیسے اپنے آپ کو میں اوائڈ کیسے کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ بالفرض آپ کو کوئی بات پتہ چل جاتی ہے، آپ کو کوئی بتا دیتا ہے، کوئی ظاہر ہو جاتی ہے آپ کے اوپر کسی دوسرے کی پرائیویٹ کوئی میٹر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے تک نہیں رکھ پائیں گے اس کو، پھر آپ اس کو دوسروں کو بتائیں گے تو آپ غیبت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کو شروع میں ہی، اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو بڈ میں ہی اس کو ختم کریں، نپ اٹ ان دا بڈ، اس کو ختم کریں اسی وقت برائی کو کہ آپ پوچھیں ہی نہیں۔ آپ ایسے جن کے بارے میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبی جو علی رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی بات سے بہت دور رہتے تھے۔ جس کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس میں سوال کرنا، اس کی ڈیٹیلز پوچھنا شروع کر دینا، یہ جو ہے یہ بہت ایک خطرناک اور بہت ہی ایک obnoxious حد تک دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے والا یہ ایک رویہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اور اپنے آپ کو بھی گنہگار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر احکام شرعیہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اچھا سوال آدھا علم ہے، تو احکام شرعیہ سمجھنے ہوں تو اس کے بارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، سوال کیا کرو، پوچھا کرو۔ پھر اسی طرح سورہ یونس آیہ 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کوئی شک آ رہا ہے قرآن کے حوالے سے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، یعنی اس دنیا میں بھی، آج کے دور میں بھی آپ کسی اسکالر سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، لیکن اس طرح نہیں کہ تنگی آئے، اور اس طرح نہیں کہ لوگوں کے جو پرائیویٹ میٹرز ہیں وہ انویڈ ہو رہے ہوں۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا ابو الندری قال حدثنا ابو خیثمة قال حدثنا ابو الجویریة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان قوم يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے استہزاءً، مذاق کے طور پر، فیقول الرجل، تو ایک آدمی کہتا من ابی، میرا باپ کون ہے، ویقول الرجل، اور ایک اور آدمی کہتا تدل ناقتہ، میری اونٹنی گم ہو گئی، این ناقتی، میری اونٹنی کدھر ہے، فانزل اللہ فیہم ہذہ الآیہ، تو یہ آیت نازل اللہ تعالیٰ نے کی ان لوگوں کے بارے میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم حتی فرغ من الآیت کلہا، یہاں تک کہ پوری آیت جو ہے وہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اب منافق لوگ جو تھے نا، یہ ان کا تھا استہزائیہ انداز میں جو پوچھتے تھے نا فضول اور غیر ضروری سوالات، وہ منافقین پوچھتے تھے، اور بعض اوقات سادہ لو مسلمانوں کو بھی اس قسم کے سوالات کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ جنہوں نے پوچھا تھا نا کہ من ابی، یہ تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہ تم پوچھو، اور انہوں نے جا کر تو پوچھ لیا۔
لہٰذا یہ منافقت کی بھی ایک علامت ہے کہ انسان بلا وجہ کے سوال پوچھتا چلا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام سے بکثرت سوال کرتے تھے اور ان کے موقف سے اختلاف کرتے تھے، یعنی ڈیبیٹنگ، آرگیومنٹیٹیو نیچر۔ باب ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقول، یعنی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کا مطلب ہوتا ہے یقول، قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں وَإِذْ ہا ہونا صلتن، اور یہاں پر جو اذ ہے نا وَإِذْ قَالَ، یہاں پر اذ جو ہے یہ صلہ کے طور پر زائدہ آیا ہے۔ المائدۃ اصلها مفعولۃ، اور مائدہ جو ہے یہ اصل میں اسم مفعول کے معنی دیتا ہے، کعیشۃ راضیۃ، جیسا کہ عیشہ راضیہ، وتطلیقۃ بائنۃ، اور تطلیقۃ بائنہ، والمعنی، اور اس کا معنی ہے مید بہا صاحبها من خیر، کہ اس کے ذریعے سے خیر و بھلائی دی گئی، اس کے ذریعے سے خیر و بھلائی دی گئی ہے۔ یقالو مادنی یمیدنی، مادنی اور یمیدنی جب آدمی کسی کو کوئی توشہ دیتا ہے۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں متوفی کا ممیتک، متوفی کا کے معنی ہے میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا پورا مکمل ترجمہ یہ ہے آگے کا، یہ نام کافروں کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگا دی ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب یہ جو نام تھے بحیرہ، وہ دودھ دینے والا جانور جس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جائے، سائبہ جسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑا جائے، وسیلہ جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دے، اور حام وہ نر اونٹ جس کے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کا نہ دودھ پیا جاتا تھا نہ ان پر سواری کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسے کوئی بنائے ہی نہیں ہیں ضابطے اور نام۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للتواغيت، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا تھا، فلا يحلبها احد من الناس، اور کوئی شخص بھی اس کے دودھ کو دہنے کا مجاز نہ ہوتا، والسائبۃ كانوا يسيبونها لآلهتهم، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کفار اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، فلا يحمل عليها شيء، اور اس سے کوئی سواری کا کام نہ لیا جاتا تھا۔ قال، وہ کہتے ہیں راوی، وقال ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عمرو بن عامر الخزاعی، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا، یجر، وہ گھسیٹ رہا تھا، قصبہ، اپنی انتڑیوں کو، فی النار، آگ میں، کان اول من سیب السوائب، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے دیوتاؤں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ والوسیلۃ، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وسیلہ الناقۃ البکر، اس اونٹنی کو کہتے ہیں البکر، جوان اونٹنی، تبکر فی اولی نتاج الابلی، جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنم دیتی ہے، بانثی مادہ، ثم تثنی بعد بانثی، پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ بچہ پیدا کرتی ہے، وکانوا یسیبونہم لتواغیتہم، اور اسے بھی وہ بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، ان وصلت احداہما بالاخری، بشرطے کہ وہ مسلسل 2 مرتبہ مادہ بچہ پیدا کرتی، لیس بینہما ذکر، اور درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنی انہوں نے اپنے لیے کمپلیکیشنز بنائی ہوئی تھیں۔ والحام، اور حام، فحل الابل یضرب الضراب المعدود، فحل الابل یضرب الضراب المعدود، حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جو ایک مقرر مقدار میں کسی اونٹنی سے
جفتی کرتا. فَإِذَا قَضَى دِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلتَّوَاغِيثِ، جب وہ مقرر مقدار پوری کر لیتا تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے. وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ، اور اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے. فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس پر کوئی سواری کی کسی کو اجازت نہ ہوتی. وَسَمَّوْهُ الْحَامِي، اسے وہ حام کا نام دیتے تھے. وقال لي ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری سمعت سعیدا یخبره بهذا قال وقال ابو ہریرہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ورواه ابن الہادی عن ابن شہاب عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثني محمد بن ابی یعقوب ابو عبد الله الکرمانی قال حدثنا حسان بن ابراہیم قال حدثنا یونس عن الزہری عن عروۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت جہنم، میں نے جہنم کو دیکھا، یحتم بعضها بعضا، اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا، یعنی اتنی وہ خوفناک بلا ہے. وَرَأَيْتُ عَمْرًا، اور میں نے اس میں عمر بن لحی الخزاعی کو دیکھا، یجر قصبہ، وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اور وہ پہلا تھا جس نے سب سے پہلے دیوتاؤں کے نام پر اونٹنیاں چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی. یہ جو عمر بن خزاعی ہے نا، اس کا نام عمر بن لحی بن قمعہ ہے، قبیلہ خزاع کے سرداروں میں سے تھا، اور ایک سخاوت کرنے والا اور لوگوں کا خیال رکھنے والا انسان تھا، تو لہٰذا لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو قبیلہ جرہم کے بعد بیت اللہ کے متولی ہوئے، اور یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چینج کیا اور یہ حجاز میں بتوں کو لے کر آیا، اور اس نے چرواہوں کو یعنی یہاں کے لوگوں کو بتوں کی عبادت پر ابھارا اور لوگوں نے اس کی بات مان لی. تو جو کوئی بھی انسان کوئی غلط طریقہ شروع کرتا ہے تو اس کو تو پھر سب سے زیادہ ہر غلط کاری کرنے والے کا اس کے نامہ اعمال میں بھی جا کے پڑتا ہے. لہٰذا انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے اس دنیا میں. بابو وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی تمام چیزوں کی خوب نگرانی کرنے والا ہے. یہ ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ یہ جواب دیں گے. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ یعنی میں نے تو وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تو ان کی نگرانی کرتا رہا، یعنی بعد میں جو انہوں نے کیا ہے میری وہ تعلیمات نہیں تھیں. یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ میرے بعد کے حالات کا علم مجھے نہیں ہے کہ انہوں نے کب اور کیوں اور کس کے کہنے پر یہ غلط روش اختیار کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے کہ توفیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو توفیتنی کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ موت تو ابھی ان کو آئی نہیں نا. ٹھیک ہے. یہ سوال جواب تو قیامت کے دن ہو رہا ہے، لیکن توفیتنی تو ہوگا نا کہ شرک تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے اس کے بعد شروع ہوا ہے نا ان کی ذات کا. تو لہٰذا یہاں پر توفیتنی سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کو پورا جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا گیا تھا وہ مراد ہے. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا المغیرۃ بن النعمان قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایہا الناس، اے انسانو، انکم محشورون، بے شک تم سب جمع کیے جانے والے ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، خفاتن، ننگے پاؤں،
عراتن ننگے بدن، غرلن بے ختنہ، ثم قال پھر فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورہ الانبیاء آیت 104، کہ جیسے ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے، الی آخر الآیہ، آخر آیت کے آخر تک۔ ثم قال پھر فرمایا الا آگاہ رہو، سن لو، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ کہ مخلوقات میں، خلقت میں سب سے پہلے یکسا جن کو لباس پہنایا جائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ الا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي، اور پھر میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ جنہیں فرشتے بائیں جانب لے چلیں گے، فَأَقُولُ تو میں کہوں گا، یا ربی اے میرے رب، اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں، فَيُقَالُ تو جواب دیا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ تو اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی انہوں نے بھی کہنا ہے قیامت کے دن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی پتہ چل گیا کہ انہوں نے قیامت کے دن کیا کہنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور پھر آگے سے فَيُقَالُ جواب دیا جائے گا، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ منذ فارقتہم جب سے تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ کل ہی میں نے ایک سنا کسی کا، خاتون ہے جو کہہ رہی تھیں کہ جو مانگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، وہ نور من نور اللہ ہے اور وہ دعائیں قبول کرتے ہیں، آپ کی جو حاجت ہے آپ مانگیں اور وہ آپ کو دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک درود بتاتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور پھر انہوں نے کوئی خود ساختہ سا ایک کوئی درود بھی بتایا جس کے اندر سے کچھ شرکیہ کلمات بھی تھے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ کچھ لوگ آپ کے جو تھے نا ان میں ارتداد بھی آیا ہے۔ اب یہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا یہ بڑا غور طلب ہے، اور وہ ہے اصحابی، یہ تصغیر ہے، یعنی تھوڑے سے وہ لوگ ہوں گے کوئی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ اور یہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اسود انسی بھی نبوت کا دعوے دار ہو گیا، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئے، مسیلمہ کے اور اسود انسی کے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ منکرین زکوٰۃ بن گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ قتال کیا، جنگیں کیں، اور یہ مرتدین جو ہیں یہ مارے گئے، اور کچھ جو ہیں اکثریت جو ہے ان میں سے وہ اسلام کی طرف واپس آ گئی، اور غالباً انہی لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کے لفظ استعمال کریں گے، اللہ عالم۔ اور اسی طرح سے ہمیں اس حدیث سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم دین کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ کیا ہم دین کو بدل تو نہیں رہے کہیں؟ کیا ہم دین کو کوئی نیا رنگ تو نہیں دے رہے؟ مثلاً ابھی ایک کلپ ہے جو چل رہا ہے جس کے بارے میں ایک اسکالر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، پھر پتہ کیا گیا کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے، تو ان کے جو ادارے کے منتظمین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نے ان کی آواز کو امپرسنیٹ کر کے تو ان کے اوپر یہ لگا کے تو یہ کلپ جو ہے یہ چلا دیا ہے۔ اور وہ کیا کلپ ہے کہ پتہ نہیں یہ پڑھیں، اتنی گنتی کے ساتھ کبھی یہ پڑھیں، وہ سورت پڑھیں، وہ سورت پڑھیں، اور رمضان کے تیسرے جمعے کو پڑھیں۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ کیا یہ قرآن یا سنت میں کہیں پر ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟
تو ایک تو اس میں کسی کے ذمے کوئی بات لگا کے کرنا، اور پھر اسی طرح سے خود ساختہ چیزیں کرنا. تو جو خود ساختہ چیزیں ہیں نا، یہ دین کو بدل دینے والی چیزیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قیامت کے دن دور لے جانے والی ہیں. یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس وقت، یہ حفاتن عراتن غرلن والی، اس میں ایک اور بھی آتا ہے مسند احمد کی حدیث میں کہ بہمن یعنی بلا مال، یعنی مال بھی کوئی نہیں ہوگا انسان کے پاس. تو یہ ذرا تصور کیجئے اپنے آپ کو قیامت کے دن کہ قبروں سے نکل رہے ہیں ننگے بدن، نہ کوئی کپڑا نہ کوئی جوتا، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی تمہاری تخلیق کی، اسی طرح اب ہم واپس اس کا اعادہ کرنے لگے ہیں. اور پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے اور ہمارے پاس سوائے ہمارے اعمال کے کوئی چیز نہیں ہوگی جو ہمیں بچا سکے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، الرجال والنساء عراتن، کیا مرد اور عورتیں سب بے لباس ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے سے؟ فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاکی، کہ معاملہ اس سے اتنا زیادہ شدید ہوگا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہے گی کہ ادھر ادھر کون ہے اور کیا ہو رہا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ہیں، اور جس کسی نے بھی توحید پرستی کی ہے تو ان کے بعد جو ہے انہی کی اتباع میں کی ہے. تو لہٰذا یہ لباس جو ہے یہ حصی انہی کو سب سے پہلے پہنا دیا جائے گا، کیونکہ ان کا جو معنوی لباس تھا توحید کا، وہ سب سے پہلے ابو الانبیاء وہی ہیں. حالانکہ آپ سے پہلے ہیں انبیاء کرام، لیکن جہاں کہیں توحید کی اور دین حنیف کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات آتی ہے. ان ساری باتوں کے بعد کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ارتداد کا کچھ آیا، پھر وہ واپس آئے، وہ چند ایک تھے، اور وہ سابقون الاولون میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا. یہ سب چیزیں جو ہے نا، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی خلجان ڈال دیتی ہیں کہ شاید صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی کمی آئی یا کوئی کمزوری آئی. تو اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے. یعنی صحابہ کرام بہترین انسانوں میں سے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا کان ولا یکون مثلہم، نہ کوئی ان جیسا تھا نہ ان جیسا کوئی ہوگا. یہاں تک کہ جو پچھلے رسولوں کو علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھی ملے، وہ اس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ جو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اور کل بھی ہم نے اس کی ایک مثال پڑھی تھی کہ مقداد بن اسود نے کس طرح کہا تھا کہ ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کی تھی. لہٰذا صحابہ کے حوالے سے کوئی تان کرنا، کوئی نیگیٹو بات کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ تعنن فی حکمت اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں تان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے تھے، نعوذ باللہ وہ ٹھیک چوائس نہیں تھی، نعوذ باللہ. تو یہ تو آپ بیسیکلی اسلام کے اندر ہی تان کر رہے ہیں. پھر اسلام کہاں سے آتا اگر یہ صحابہ صادق و امین نہ ہوتے، اگر یہ صحابہ ٹرسٹ وردی نہ ہوتے، تو کیا پھر ہم کسی فاسد طریقے کے اوپر چل رہے ہوتے؟ صحابہ سے ہی تو ہمیں اسلام ملا. یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ بہت زیادہ غور طلب اور بہت زیادہ نازک ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا الفاظ بولتے ہیں. یہ چند لوگ تھے کہ جو اینڈ آف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے اس میں ایمان لائے، اور پھر کچھ ان کے اوپر ارتداد کا وقت آیا. ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ تائب ہو گئی تھی. باب قولہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہی ایک لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کیا تو انہوں نے بہت ہی غلط ہے، ظاہر ہے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے تو بندے تو تیرے ہیں. ایک طرح سے ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ معاملہ تو تیرے سپرد ہے،
تو جو چاہے کر سکتا ہے، تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے بندوں کی عاجزی اور بے بسی جس طرح ہوگی نا اس دن، رسول بھی اسی طرح اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کریں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، البتہ لوگوں سے ان کے کردار کی باز پرس ضرور ہوگی۔ ولا یخاف عقباہا، سورہ الشمس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے اقوام کو اور اس کو کسی ری ایکشن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا واسطہ دے کر تو صرف ایک بات کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یا اللہ اب تیری مرضی ہے، جو تو کہے، جو تو فیصلہ کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر، اور وہ اتنا ہی کہہ سکیں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے اپنے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے کام بھی بہت ہی بڑا کر دیا نا۔ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا المغیرۃ بن النعمان قال حدثنی سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم محشورون، تم سب کو جمع کیا جائے گا، وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، پھر کچھ لوگوں کو بائیں جانب کی طرف لے جایا جائے گا، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو میں اس وقت وہی کہوں گا جو ایک نیک بندے نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو نے انہیں سزا دی تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رات نوافل پڑھتے ہوئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی آیت کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ کیا یہ زبردست آیت ہے کہ ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، میری سفارش ادھر تک ہی ہے یا اللہ، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔ یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے نا کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور نہ یہ کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو پھر تیری شان تو ہے ہی معاف کرنا۔ تو اتنا ہی اختیار ہے رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے امت کے حوالے سے۔ سورۃ الانعام، پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ میں ہم دوبارہ جب آئیں گے تو کچھ جو الفاظ ہیں ان کو پھر ہم ان کی آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہوئی یا جس کی کوئی ڈیٹیل ہوئی تو۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، ثم لم تکن فتنتہم، ثم لم تکن فتنتہم کے معنی ہے کہ پھر ان کا کوئی اور عذر نہیں ہوگا، معذرتہم یعنی معذرت نہیں پیش کر سکیں گے، معروشاتن، معروشاتن ما یعرش من الکرم وغیر ذالک، انگور وغیرہ کے وہ باغات جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، حمولتاً ما یحمل علیہا، حمولتاً یعنی وہ جانور جس پر بار برداری کی جاتی ہے، سوار کیا جاتا ہے یا سامان لادا جاتا ہے۔ وَلَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا، لَلَبَسْنَا کے معنی ہے ہم خلط ملط کر دیں گے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ اہل مکہ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ سے مراد اہل مکہ ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُونَ، يَنْأَوْنَ کے معنی ہے دور ہو جاتے ہیں۔ تُبْسَلَ تُفْضَحَ، تُبْسَلَ کے معنی ہے رسوا کیا جائے گا۔ اُبْسِلُوا اُفْضِحُوا، اور اُبْسِلُوا کا مطلب ہے وہ ذلیل کیے گئے۔ باسطوا ایدیہم، البسط الضرب، باسطوا ایدیہم میں البسط کے معنی ہے مارنا۔ استکثرتم اضللتم کثیرا، استکثرتم یعنی تم نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ مما ذرأ من الحرث جعلوا للہ من ثمراتہم ومالہم نصیبا وللشیطان والاوثان نصیبا،
مما ذرأ من الحرث سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پھلوں اور اموال میں سے کچھ حصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اور کچھ شیطان اور دیوتاؤں کے لیے ٹھہرا دیا۔ اکنتن واحدھا کنانن، اکنہ کے معنی ہے پردہ اور اس کی واحد ہے کنان۔ ام اشتملت یعنی هل تشتمل الا على ذکر او انثى فلم تحرمون بعدا وتحلون بعدا۔ ام اشتملت کا مفہوم یہ ہے کہ رحم میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، تو پھر کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال کیوں کر لیتے ہو؟ مصفوحاً محراقاً، مصفوحاً کے معنی ہے بہایا ہوا خون۔ صدفہ اعرضا، صدفہ کے معنی ہے روگردانی کرنا۔ ابلسو اویسو، ابلسو کے معنی نا امید ہونا۔ ابسلو اسلمو، اور ابسلو کے معنی ہے ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے۔ سرمدن، سورہ القصص کا ورڈ لائے ہیں یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ۔ دائمن، سرمدن کے معنی ہے ہمیشہ۔ استہوتھو، استہوتھو ادلتھو، استہوتھو کے معنی ہے گمراہ کرنا۔ تمترون تشکون، تمترون کے معنی ہے تم شک کرتے ہو۔ وقرن سممن، وقرن کے معنی ہے بہرا پن۔ وَأَمَّا الْوِقْرُ فَإِنَّهُ الْحِمْلُ، اور اگر واو کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو بہرا پن، اور واو کے کسرہ کے ساتھ بوجھ۔ اساطیر واحدها اسطورۃ واسطارۃ وہی الترہات، کہ اس کا اساطیر اس کا واحد ہے استورہ اور استارہ، اور اس کے معنی ہے بے اصل اور لغو باتیں۔ البأساء من البأس ویکون من البؤس، البأساء جو بأس اور بؤوس سے نکلا ہے اس کے معنی ہے تکلیف، تنگ دستی اور محتاجی۔ جہرتن معاینتن، جہرتن کے معنی ہے آنکھوں کے سامنے۔ السوری جماعت سورتن کقولہ سورتن و سورن، السور سورتن کی جمع ہے جیسے سورتن کی جمع سور آتی ہے۔ ملکوت و ملکن، ملکوت سے ملک یعنی سلطنت مراد ہے۔ مثل رہبوتن رحموتن، جیسے رہبوت اور رحموت ہیں کہ تجھے خوفزدہ کرنا تجھ پر رحم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَتَقُولُ، سوری میں ترجمہ پہلے پڑھ گئی۔ وَتَقُولُ تُرْحَبُ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُرْحَمْ، کہ تجھے خوفزدہ کرنا بہتر ہے اس سے کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ جنہ ازلمہ، جنہ کے معنی ہے تاریک ہونا۔ تعالی علا، تعالی کی معنی ہے وہ بلند و بالا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ تُقْسِطْ، وَإِن تَعْدِلْ کا معنی ہے تُقْسِطْ لا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يُقَالُ عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ أي حسابه، وَيُقَالُ حُسْبَانًا۔ اچھا، ان تعدل کا مطلب ہے کہ اگر وہ عدل و انصاف کرتے ہیں تو اس دن وہ بھی اس سے قبول نہیں ہوگا، اس دن کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حسبانن کے معنی ہے حساب، کہا جاتا ہے کہ اللہ پر اس کا حسبان یعنی حساب ہے۔ بعض کے نزدیک حسبان ان ستاروں کو کہا جاتا ہے مرامیہ ورجوما للشیاطین، کہ جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ مستقر فی الصلب ومستودع فی الرحم، مستقر جائے قرار باپ کی پشت کی، ومستودع سے مراد ماں کا رحم ہے۔ القنو العذق، القنو کے معنی ہے کھجور کا خوشہ۔ والاثنانی قنوانی، اور اس کا تثنیہ ہے قنوان، اور تثنیہ اور جمع ہے قنوان۔ والجماعت ایضا قنوان، یعنی تثنیہ بھی قنوان ہے قنو کی اور جمع بھی قنوان ہے۔ مثل سنون و سنوان، جیسے سنو اور سنوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے حسب عادت اس صورت میں آنے والے بعض الفاظ کی لغوی تشریح کی ہے امام بخاری نے، کچھ کو ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس کا یہ فرمان ثم لم تکن فتنتہم، یہ سورۃ الانعام آیا 23 ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ یہاں پر فتنہ کیا ہے، ان کا ٹیسٹ کیا ہے، ان کی معذرت، کہ ان کی جو معذرت ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتنہ
نام دیا ہے کیونکہ وہ اس سے آزمائے جائیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم معذرت پیش کریں گے تو ہماری کوئی خلاصی ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ مومنین اور موحدین جو ہیں ان کو نجات مل رہی ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ کوئی جھوٹ بول کے اپنا ہم عذر تراشیں، تو وہ اپنے جھوٹ سے آزمائے جائیں گے اور وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہمارے رب کی ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ان کو دیکھو کیسے یہ اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی مکر رہے ہیں اپنی بات سے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ اس دنیا میں گھڑ رکھے تھے اپنی زندگی میں وہ سب کے سب ان سے گم ہو گئے. معروشات سورہ الانعام آیا 141 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. معروشات کہتے ہیں کہ جو چھتوں پر چڑھنے والی بیلیں ہوتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پوری کی پوری اوپر پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کرم جو ہے، کرم یہ انگور ہی کو کہتے ہیں. پھر حمولتاً کہ ومن الانعام حمولہ، الانعام 142، ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر کوئی بوجھ لادا جاتا ہے. وَلَلَبَثْنَا یہ آیا ہے سورہ الانعام آیا 8 اور 9 میں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا قُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنذَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا. تو اگر ہم فرشتہ اتارتے تو پھر تو ہم معاملے کا فیصلہ ہی کر دیتے اور ان لوگوں کو کوئی مہلت پھر نہ ملتی. اور اگر ہم نے فرشتے کو بھیجنا ہوتا تو بھی ہم انسانی شکل میں ہی بھیجتے تاکہ تم اس کو دیکھ تو سکتے، پھر بھی معاملہ تم لوگوں پر مشتبہ ہو جاتا، پھر بھی تم لوگوں کو سمجھ نہ آتی. اور پھر اسی طرح سے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ ایک اور جواب بھی دیتے ہیں ان لوگوں کی اس بات کا کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اگر اس زمین پر اطمینان کے ساتھ فرشتے پھر رہے ہوتے تو پھر ہم فرشتے کو بھیج دیتے رسول بنا کر. انسان ہے دنیا میں، لہٰذا انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ تم ان کو فالو کر سکو. اچھا، ینأون کا معنی ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ الانعام 26 کہ لوگ جو روکتے بھی ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں حق سے، وہ فساد در فساد جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی فساد میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بھی فساد میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. پھر اسی طرح سے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو کہ جن میں انہوں نے خود ساختہ حکم صادر کیے ہوئے تھے کہ کون سی جو جانور ہے وہ مرد کھا سکتے ہیں، کون سے جانور جو ہیں وہ مرد اور عورتیں دونوں کھا سکتی ہیں. تو یہ ساری اتنی ڈیٹیلڈ جو مائکرو لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں یہ تمہیں کس نے بتائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یا یہ تم نے خود ساختہ ہی چیزیں بنا لی ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے بعد فرماتے ہیں نا کہ کیا تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہے تھے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریم اور تحلیل، حلال اور حرام کا جتنا بھی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں قرآن و سنت کے علاوہ کہیں سے لینا ہی نہیں. یہ پیچھے بھی ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے کہ نہ حلال کو حرام کرنا ہے، نہ حرام کو حلال کرنا ہے، نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کی زندگیاں تنگ کرنی ہے کہ فلاں چیز بھی حرام ہے اور فلاں چیز بھی حرام ہے. ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں، جنہ اظلمہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز جو اندھیرے میں ہو، وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو یا چھپا لے، ٹھیک ہے. اور جنہ ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپا لیتی ہے انسان کو دشمن سے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے من الجنۃ والناس، جن ان کو کہتے ہیں اس مخلوق کو جو نظر نہیں آتی. اسی طرح جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں اتنے درخت ہوں کہ جو کوئی اس کے اندر جائے وہ اندر ہی چھپ جائے، نظر ہی نہ آئے. تو لہٰذا یہ اس روٹ ورڈ سے، جیم نون کے روٹ ورڈ سے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا وہ
اس معنی کے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز کے چھپنے کا یا نظر نہ آنے کا آپ کو کانسیپٹ ملے. اوکے، اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. بڑی اہم حدیث ہے جو باری ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کا بیان. قال حدثنا عبد العزیز ابن عبد الله قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد الله عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ شکم مادر میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی، کیا کمائے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کوئی جان یہ جانتی ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ مفاتیح ہیں، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ 5 جو چابیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. پہلی چابی علم الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور جو دعویٰ کرے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے، یعنی دونوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ علم الساعہ جو ہے یہ کس چیز کی چابی ہے؟ یہ روز آخرت کی چابی ہے. یہ لگے گی تو روز آخرت کھلے گا. دوسری چابی ینزل الغیث. ٹھیک ہے. اب یہ جو ینزل الغیث ہے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، فعل آیا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے نہیں آیا. وہی بارش نازل کرتا ہے، یہ معنی ہے اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تو ہے ہی کہ بارش کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، لیکن دراصل یہ کس چیز کی، یہ کنجی کیا ہے، یہ چابی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ محکمہ موسمیات والے بتا لیتے ہیں آلات کے ذریعے سے کہ کہاں سے ونڈز آ رہی ہیں اور کہاں کتنی بارش ہوگی، تو عموماً وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے، لیکن ان کا جو یہ ساری ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے اور اپریٹس استعمال کرتے ہوئے جو بتا لیتے ہیں اس کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ جتنی ایک انسان آسمان پہ نظر مارے اور اس کو بادل نظر آئیں اور وہ کہے کہ بارش ہونے والی ہے یا بجلی چمکنے والی ہے، بس اس کی اتنی ہی حیثیت ہے. ورنہ کہ آج سے 10 سال بعد کتنی ہوگی، کہاں کتنی ہوگی، کب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہیں. اور یہ مفتاح کس چیز کی ہے؟ مفتاح ہے یہ لحیات الارض، زمین کی جو حیات ہے اس کی یہ کنجی ہے. یہ برستی ہے تو زمین جی اٹھتی ہے. تیسری کنجی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کی جمع ارحام، ہر مادہ کا رحم، انسان، جنات، جانور، جتنی بھی اسپیشیز ہیں، فردن، کلیکٹیو، سب کے رحم میں کیا پل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کمی ہو رہی ہے، کیا بیشی ہو رہی ہے، سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جنین کا وجود ہے رحم مادر میں، یہ اس کی زندگی کی مفتاح ہے. مفتاح لحیاتہ، یہ اس کی زندگی کی، یعنی ایک انسانی زندگی، جانوروں کی زندگی، زمین پر لائف کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی،
یا بعض اوقات یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی فزیکل ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے فیٹس کے اندر، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ جب 40 ہفتے ہو جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جو ہے وہ رحم پر جو متعین ہے وہ کہتا ہے کہ اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کو بتایا جاتا ہے. یعنی پتہ تو پہلے سے ہوتا ہے لیکن اس کو بتا دیا جاتا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں صرف سیکس ڈٹرمنیشن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، وہ باقی رہے گا یا خدا نخواستہ وہ کسی سٹیج پہ جا کے تو ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے وہ غنی ہوگا یا فقیر ہوگا، وہ زندگی کیسی گزارے گا، وہ صحت مند زندگی گزارے گا یا مریضوں والی زندگی گزارے گا، اس کی موت کب آئے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا جنین کی بھی کسی کو نہیں پتہ. اور اگلی کنجی چوتھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کرے گا. اور یہ کس چیز کی چابی ہے؟ مفتاح لمستقبل، مستقبل کی چابی ہے. یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا چلا جاتا ہے، یعنی آج جو ہے وہ کل میں تبدیل ہوتا ہے، آنے والا کل آج میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ چابیاں جو ہیں یہ لگتی جاتی ہیں اور کھلتی جاتی ہیں. یہ مستقبل کے زمانے کی کنجی ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. اور آخری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی. انسان کہ ذہنوں میں وہم و گمان میں وہ جگہ نہیں ہوتی اور انسان کے دل میں وہ محبوب کر دی جاتی ہے اور وہ چل کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. شیخ عثیمین ایک واقعہ نریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اونٹوں والا اور اس طرح کر کے جو حج ہوا کرتا تھا نا، اس زمانے کی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو حج کرنے آئے، تو ان میں سے ایک جو تھا نا سوار، اس کی ماں اس کے ساتھ تھیں اور ماں جو ہیں وہ بیمار ہو گئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم قافلہ جو تھا اونٹوں کا وہ چل رہا تھا اور ایک جیسے پہاڑی ٹیلے جو ہیں نا ان کے درمیان میں ہم چل رہے تھے اور کہیں بڑے بڑے پہاڑ آ جاتے تھے، کہیں ٹیلے آ جاتے تھے. اور کسی جگہ پہ ہم رات کے آخری حصے میں ہم ٹھہرے اور جب صبح ہم چلنے لگے تو وہ جس کی والدہ بیمار تھی نا وہ قافلے سے بچھڑ گیا، وہ پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے. اپنی ماں کو اٹھاتا بٹھاتا اس کے اوپر اونٹ پہ ڈالتا، وہ پیچھے رہ گیا. اور پیچھے رہنے کے بعد پھر وہ ایک غلط راستے پر وہ چل پڑا اور وہاں وہ تنہا، وہاں کوئی بھی نہیں اور اس راستے پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. اور وہاں پر کسی ایک جگہ پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہاں پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اترا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کوئی سمجھ کرتا ہوں کدھر میں جاؤں کدھر نہ جاؤں. وہاں پر اس کی امی کی روح قبض ہونی تھی، تو وہ راستہ جو ہے وہ گم ہو کر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ جہاں کہیں روح قبض ہونی ہے وہاں پر ہی ہونی ہے اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اور یہ مفتاح کس چیز کی ہے؟ یہ بھی آخرت ہی کی کنجی ہے. علم الساعہ بالعموم آخرت کی کنجی ہے. اور یہ جو ہے نا کہ کون کس جگہ پہ مرے گا، یہ بالخصوص اس انسان کے لیے آخرت کی کنجی ہے. ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو احساس ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر اور زیادہ عاجزی آتی ہے انسان کے اندر. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے. یلبسکم یخلطکم من الالتباس، یعنی تمہارے لیے خلط ملط کر دے، شک میں ڈال دے. یلبسو یخلطو، یلبسو کا مطلب ہے خلط ملط کرنا. شیعاً فرقاً، اور شیعاً کے معنی ہے گروہ گروہ. پوری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے، مسلط کرے، یا تمہیں فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اس آیت میں عذاب الہی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک آسمان سے عذاب آنا، طوفان،
بارشیں، سیلاب آتے ہیں، بجلی کا گرنا، ژالہ باری، اور بعض صورتوں میں نعوذ باللہ پتھروں کی بارش. پھر اسی طرح سے زمین کے جو عذاب ہیں، زلزلے، زمین کا دھنسنا وغیرہ. اور تیسرا ہے فرقہ بازی، چاہے یہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا قبائلی ہو. تو یہ تینوں قسم کے عذاب جو ہیں یہ پہلی امتوں پر آتے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قسم کے عذابوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ان سب عذابوں سے نجات دے. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا اہون او هذا ایسر. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں تیری ذات کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں تیرے چہرے کو وسیلہ بنا کر اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری ذات کے ذریعے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. پھر فرمایا یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے باہم دست و گریبان کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے. یعنی یہ جو پہلے دو عذاب ہیں نا وہ تو بہت ہی بڑے عذاب ہیں، یہ عذاب پھر بھی امت کا آپس میں دست و گریبان ہونا جو ہے نا یہ پھر بھی اٹ از ایزیئر لیسر آف دا ایولز. اور شاید کہا جاتا ہے کہ یہی غالباً وجہ ہے کہ امت فتنوں میں مبتلا رہی ہے. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، قال اصحابہ تو صحابہ کرام نے عرض کی وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو. فنزلت ان الشرک لظلم عظیم کہ بلا شبہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے. اب صحابہ کو بہت گراں گزرا تھا کہ ظلم تو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں جیسا تم نے سمجھا ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے نہیں سنا جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ حالانکہ عربی زبان کو جانتے تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، لیکن پھر بھی قرآن کا مفہوم جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھائیں سمجھ نہیں آ سکتا. باب قولہ ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن ابی العالیۃ قال حدثنی ابن عم نبیکم یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى. کسی بندے کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں. قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا سعد بن ابراہیم قال سمعت حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متیٰ. کسی انسان کے شایان شان نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں. یہ حدیث اور اس کی شرح جو ہے یہ پیچھے گزر چکی ہے. باب قولہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور انہی کی ہدایت کے راستے پر آپ بھی
چلیں. قال حدثني ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سلیمان الاحول ان مجاہدا اخبره انه سأل ابن عباس افی صاد سجدہ. ابن عباس سے پوچھا انہوں نے، مجاہد نے، کہ کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. ثم تلا ووہبنا الی قولہ فبہداہ مقتدہ ثم قال هو منہم، کہ انہوں نے، آپ دیکھیے ذرا صحابہ کا فہم قرآن کا اور کس طرح وہ قرآن سے استدلال لیا کرتے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا، ہم نے ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب کو عطا کیے، اور آگے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، آپ بھی انہی کا راستہ اختیار کریں. تو پھر ابن عباس نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں نا، تو ان کا راستہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جب ایک معاملہ ان کو درپیش آیا اور انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی، تو ہم جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے شکر میں. زاد یزید بن ہارون و محمد بن عبید و سہل بن یوسف عن العوام عن مجاہد قلت لابن عباس فقال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ممن امر ان یقتدی بہم. ابن عباس سے جب سوال کیا مجاہد نے، تو ابن عباس نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ہیں جنہیں ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے. باب قولہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی تھی ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا. وقال ابن عباس کل ذی ظفر البعیر والنعامۃ، ابن عباس کہتے ہیں کل ذی ظفر سے مراد اونٹ اور شتر مرغ وغیرہ ہیں. الحوایا المبعر، الحوایا سے مراد انتڑیاں ہیں. وقال غیرہ، اور ابن عباس کے علاوہ نے کہا ہادو، ہادو کا معنی ہے سارو یہودن، جو یہودی ہو گئے. واما قولہ ہدنا، اور وہ جو سورہ آراف میں ہے ہدنا تو اس کے معنی ہے تبنا، ہم نے توبہ کی. حائدن، حائد کہتے ہیں تائبن، توبہ کرنے والے کو. اب یہود کو ہادو سے یہودی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ابتداءً نام ان کے لیے تعریف کے طور پر تھا، لیکن پھر جب ان کی شریعت ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ وہ کیا جو تحریف کا معنوی اور لفظی تحریف کا ایک شاہکار ہے، تو پھر ان کی یہ جو مدح والی بات ہے، تعریف والی بات ہے، یہ بھی ختم ہو گئی. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب قال عطاء سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود، اللہ ہلاک کرے یہود کو. لما حرم اللہ علیہم شحومہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جانوروں کی چربی جو ہے وہ حرام کی. جملوہا، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا. ثم باعوہا، پھر اس کو بیچا. فاکلوہا، پھر اس کی قیمت کھا لی. وقال ابو عاصم، ابو عاصم کہتے ہیں قال حدثنا عبد الحمید قال حدثنا یزید کتب الی عطاء سمعت جابرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک ہیلا جو ہے یہود کا طریقہ تھا، حلال ذرائع استعمال کرنا، اپیرنٹ حلال ذرائع استعمال کرنا کسی حرام چیز تک پہنچنے کے لیے، اور یہ ان کا عام دستور تھا. اور یہاں پر نا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وہ جو طریقہ ہے جو ہم کسی بھی چیز کو حلال کرتے ہیں جو کہ حقیقتاً حرام ہے، وہ ہیلا ہے اور یہود ہی کا طریقہ ہے. اور عام طور پر ہمارے ہاں ربا کو حلال کرنے کے بہت سے طریقے رائج ہیں، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہیلا جو ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کروائی ہے. یہ قاتلہم اللہ جو ہے یہ بد دعا کا کلمہ ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. باب قولہ تعالی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن،
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے کھلی ہوں یا چھپی۔ سورۃ الاعراف میں دوبارہ یہ آیت آ بھی رہی ہے۔ فحش جو ہے ہر اس بے حیائی کو کہتے ہیں کہ جس کا معاشرے پر بھی اثر ہو، ورنہ عموماً ہمارے ہاں جو ایک رائج ہو گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی ولگیرٹی یا زنا اور یہی چیزیں ہیں فحش، بلکہ بخل بھی فحش ہے۔ بہت زیادہ بدتمیزی، ابیوسو لینگویج یوز کرنا، گالیاں بکنا، یہ سارا کچھ یہ بھی فحش ہوتا ہے۔ دوسروں کے نام اس طرح کے رکھنا، بگاڑ کے بولنا، یہ بھی فحش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا بے حیائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے۔ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تو آپ کی ڈیلی روٹین میں جو بھی، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ڈیلی روٹین میں جو بھی یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے منع فرمایا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، یعنی جو نظر آتی ہیں وہ بھی اور جو دل میں چھپی ہیں وہ بھی، سرن و علانیہ، سب کچھ جو ہے وہ انسان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن عمر عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اور اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے نا، وہ اپنی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ سبحانہ، سبحان الذی قلت سمعتہ من عبد اللہ، میں نے کہا کہ یہ حدیث آپ نے خود عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قلت ورفعہ، میں نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ بابن، بلا عنوان ہے یہ، وکیل حفیظ و محیط بہ۔ وکیل کے معنی ہے کہ وہ ہر چیز کا نگہبان اور اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ قبلاً جمع قبیل، قبیل کی جمع ہے اس کے، والمعنی انہ دروب للعذاب کل درب منہا قبیل، کہ یہ قبیل کی جمع ہے، اس کے معنی عذاب کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، انواع و اقسام ہیں، عذاب کی ہر قسم کو قبیل کہا گیا ہے۔ زخرف القول کل شیء حسنتہ وزینتہ وہو باطل فہو زخرف، ہر وہ چیز جس کو تم نے آراستہ کیا اور مزین بنایا ہو حالانکہ وہ باطل اور جھوٹ ہے تو وہ زخرف ہی ہے۔ وحرث حجر حرام وکل ممنوع فہو حجر محجور والحجر کل بناء بنیتہ ویقال للانثى من الخیل حجر ویقال للعقل حجر وحجن واما الحجر فموضع ثمود وما حجرت علیہ من الارض فهو حجر ومنه سمی حتیم البیت حجرا کأنه مشتق من محتوم مثل قتیل من مقتول واما حجر الیمامۃ فهو منزل۔ سبحان اللہ، کیا کیا عربی زبان کی فصاحت ہے۔ حرثن ہجرن کے معنی ہر وہ کھیتی جو ممنوع اور حرام ہو، اسے ہجرن محجورن کہا جاتا ہے۔ ہجر ہر اس عمارت کو بھی کہتے ہیں جسے تم نے بنایا۔ ہجر کا اطلاق گھوڑی پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہجر اور ہجن کا اطلاق عقل پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قوم سمود کا علاقہ بھی ہجر کہلاتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جسے تم الگ کر لو اسے بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حتیم البیت کو ہجر کہتے ہیں، گویا وہ محتوم کے معنی میں ہے، جیسا کہ قتیل مقتول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور حجر الیمامہ ایک مقام یا منزل کا نام ہے۔ باب قولہ
قل ہلم شہداءکم، ارشاد باری تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ. لغت اہل الحجازی ہلم للواحدی والاثنین والجمعی، اہل حجاز کی لغت میں ہلما کا لفظ واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے آتا ہے. پوری آیت کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس طرح سے ہے، آپ کہہ دیں کہ تم اپنے وہ گواہ لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع ہی کرنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نیز وہ دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. اس مقام پر شہادت سے مراد یقین کی بنیاد پر گواہی دینا ہے کہ واقعی فلاں فلاں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کے لیے حلال یا حرام قرار دی ہیں، اور اگر تم ایسی گواہی نہیں دے سکتے اور واقعی نہیں دے سکتے تو پھر ان مشرکانہ رسوم سے باز آ جاؤ. یہ سب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس میں آپ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو نہ سوچیں. ہمارے ہاں جس قدر خود ساختہ وظائف اور طریقے رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوری ہے ان کے قرب سے اور حوض کوثر سے اور کوثر کے مشروب پینے سے. باب لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا. پوری آیت اس طرح سے ہے، کیا یہ ایسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں. آپ ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یعنی موت کے وقت ایمان لانا کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا. نیک اعمال پر ہی انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ شرط کس بات کی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کیے گئے ہوں. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، نہیں قائم ہوگی قیامت، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. فاذا رآها الناس، جب لوگ اس کو دیکھ لیں گے سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے، آمن من علیہا، تو اس پر ایمان لائیں گے. فضا کا حینہ، تو اس کے لیے یہ کہا گیا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. یہ علامات کبریٰ میں سے ہے نا. اچھا، ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا دنیا طلوع شمس جب مغرب سے ہوگا تو اس کے بعد بھی باقی رہے گی؟ تو ظاہراً معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور عرصہ باقی رہے گی. سورج مغرب سے طلوع ہو کر لوگ دیکھ لیں گے اور توبہ طائب ہونے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس وقت توبہ ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مشرق کی طرف سے طلوع ہونا لگ جائے گا، اور باقی جو آیات کبریٰ ہیں ایک ایک کر کے وہ ظاہر ہونے لگ جائیں گی. اللہ عالم. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها ثم قرأ الآية. اب میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہی، یہ پیچھے گزر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 علامات ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جب کہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہیں کیے ہوں گے. ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا ظاہر ہونا، اور تیسرا دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا کہ جو لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا. سورۃ الاعراف. لفظی تشریح. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، وریاشن المال، وریشن کے معنی ہے مال،
اور ریاشن جو ہے ایک قرات میں پڑھا گیا ہے. انہ لا یحب المعتدین فی الدعاء وفی غیرہ. انہ لا یحب المعتدین جو ہے یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے تجاوز کرنا دعا اور اس کے علاوہ میں بھی ہوتا ہے. افو کثروا وکثرت اموالہم. افو کے معنی ہے وہ اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گئے. الفتاح القاضی. الفتاح کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا. افتح بیننا کے معنی ہے ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اقضی بیننا. نطقنا الجبل رفعنا. نطقنا الجبل ہم نے پہاڑ اٹھایا. انبجست انفجرت. انبجست کے معنی ہے پھوٹ نکلے. متبرن خسرانن. متبرن کے معنی ہے خسارہ اور بربادی. آسا احزن. آسا میں غم کروں. تأسا تحزن. جیسے تأسا کے معنی تحزن کے ہیں یعنی حزن و ملال کرنا. تأسا المائدہ کا لفظ ہے. ما منعک الا تسجد. ما منعک الا تسجد. یقول ما منعک ان تسجد. اس کے معنی ہے کہ ما منعک ان تسجد یعنی اس میں لا زائدہ ہے. تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ذرا غور و فکر کا ایکسٹینٹ دیکھیے. یخصفانی اخذ الخصاف من ورق الجنہ یؤلفان الورق یخصفان الورق بعدہ الی بعد. یخصفان وہ اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے یعنی انہوں نے بہشت کے پتے اپنے آپ پر جوڑ لیے تاکہ سطر نظر نہ آئے. سوآتہما کنایۃ عن فرجیہما. سوآتہما کنایا ہے شرمگاہ کے لیے. ومتاع الی حین ہوا ہا ہنا الی القیامہ والحین عند العرب من ساعت الی ما لا یحصى عددها. ومتاع الی حین یعنی قیامت تک مراد ہے اور عرب کے محاورے میں حین ایک ساعت سے یعنی ایک گھڑی سے لامحدود مدت تک کو بھی کہتے ہیں. الریاش والریش واحد وهو ما ظہر من اللباس. الریاش اور ریش دونوں ہم معنی ہے اور ظاہری لباس مراد ہے. وقبیلہ جیلہ الذی ہوا منہم. قبیلہ کے معنی ہے اس کا گروہ جس میں وہ شیطان خود بھی شامل ہے. ادارکوا اجتمعوا. ومشاق الانسان والدابۃ کلھا یسمى سموما واحدھا سم. ادارکوا کے معنی ہے وہ سب جمع ہو گئے اور آدمی اور حیوانات کے تمام سوراخوں کو سموم کہا جاتا ہے جس کا مفرد سمن ہے. وہی عیناہ ومنخراہ وفمہ واذناہ ودبرہ واحلیلہ. اور اس سے مراد دونوں آنکھیں، دونوں نتنے، منہ، دونوں کان، دبر و قبل یعنی آگے پیچھے کی شرمگاہیں ہیں. غواشن ما غشوا بہ. غواشن سے مراد وہ چیز ہے جس سے کسی چیز کو ڈھانپا جائے. نشرن متفرقتاً. نشرن کے معنی جدا جدا اور متفرق ہونے کے ہیں. نکدن قلیلاً. نکدن کے معنی ہے تھوڑا. یغنو یعیشو. یغنو کے معنی جینے اور زندگی گزارنے کے ہیں. حقیقن حقن. حقیقن حق کے واجب. استرہبوہم من الرہبہ. استرہبوہم یہ رہبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خوف. تلقفو تلقمو. تلقفو کے معنی ہے لقمہ بنانے لگا. طائرہم حظہم. طائرہم کے معنی ہے ان کا حصہ. طوفان من السیل ویقال للموت الکثیر الطوفان. طوفان کے معنی ہے سیلاب اور کثرت اموات کو بھی طوفان کہتے ہیں. القمل الحمنان شبہ صغار الحلمی. القمل سے مراد چچڑیاں جو چھوٹی چھوٹی جوؤں کی طرح ہوتی ہیں. عروش و عریش بناء. عروش اور عریش کے معنی ہے عمارت. سقط کل من ندم فقد سقط فی یدہ. ہر وہ جو نادم ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سقط فی یدہ. الاسباط قبائل بنی اسرائیل. اسباط بنی اسرائیل کے خاندان اور قبائل ہیں. یادون فی السبت یتعدون لہ یعنی ہفتے کے دن سے تجاوز کر جاتے تھے. یجاوزون تعدو تجاوز. اور سورہ کہف کا امام بخاری لفظ لائے ہیں
کہ اسی سے لفظ تعدو ہے جس کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا. شرعن شوارع، شرعن کے معنی ہے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی. بئیسن شدیدن سخت. اخلد الی الارض قعد وتقاعس، اخلد الی الارض کے معنی ہے بیٹھ رہا پیچھے رہ گیا. سنستدرجہم نأتیہم من مأمنہم کقولہ تعالی فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. سنستدرجہم کے معنی ہے ہم انہیں ایسی جگہ سے لیں گے جہاں سے ان کو ڈر نہ ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر میں، یعنی اللہ کا عذاب ادھر سے آ پہنچا جدھر سے انہیں گمان بھی نہ تھا. من جنہ من جنون، من جنہ یعنی جنون اور دیوانگی. ایان مرساہا، ایان مرساہا کے معنی ہے کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی. متی خروجہا. فمرت بھی استمر بها الحمل فاتمتہ، فمرت بھی وہ اسے لیے پھرتی رہی یعنی اس نے حمل کی مدت کو پورا کیا. ینزغنک یستخفنک، ینزغنک یعنی آپ کو اکسائے اور حق سے دور کرنے کی کوشش کرے. طائف ملم بھی لمم ویقال طیف وہو واحد. طائفن دل میں اترنے والے خیال کو کہتے ہیں، اسے طیفن بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے. یمدونہم یزینون، یمدونہم کے معنی ہے وہ مزین کرتے ہیں. وخیفتن خوفن، خیفہ کے معنی ہے خوف. وخفیتن من الاخفاء، خفیہ اخفاء سے ہے یعنی چپکے چپکے. والآصالی، اور آصال واحدھا اصیل، اس کی واحد ہے اصیل. ما بین العصر الی المغربی کقولک بکرتن و اصیلا، اور یہ عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک کو کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بکرتن و اصیلا یعنی صبح و شام. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے سے ورڈز کو دوبارہ دیکھ لیجئے قرآن میں سے. یہاں پر جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. الاعراف 26. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لباس، دو ٹائپس بیان کی ہیں لباس کی، لباس التقوی واللباس الحسی. ایک وہ لباس جو آپ پہنتے ہیں جو کہ آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، آپ کے جسمانی عیوب کو ڈھانپتا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اور دوسرا معنوی لباس، لباس تقوی، وہ بھی لباس ہے کیونکہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس نازل کیا، تو نازل سے شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ لباس کی اصل کیا ہے، سورس. اب تو ہم سنتھیٹک بھی بہت کچھ پہننے لگ گئے نا، لیکن یا کاٹن ہوتی تھی یا سلک ہوتی تھی، اور دونوں کی سورس کیا ہے، درخت. ریشم کا کیڑا بھی درختوں پر ہی پایا جاتا ہے. درختوں کو غذا ملتی ہے پانی سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ساری جو چین ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے لباس کو بھی نازل کرنے کا فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. 8 طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیے ہیں. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں طوفان کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اور ہم نے یہ جو آل فرعون پر جو وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بھیجا طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور سرسریاں یا جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون. یہ جو ان کی عقوبتیں ہیں نا، جو ان کو عذاب آئے کہ کس کس طرح سے ان کو ان طوفانوں نے اور ان سارے جو ٹڈیوں نے اور جوؤں نے کیسے کیسے افیکٹ کیا. طوفان جو تھا یہ ان کے اس وقت آتا جب یہ اپنی کھیتی باڑی میں بیج بو چکے ہوتے اور وہ کھیتی نکلنے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو جاتی، غرق ہو جاتی. دوسرا جو تھا، کئی دفعہ یہ ہوتا کہ اگر کھیتی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوتا، پھر ٹڈیاں آ جاتی، ٹڈی دل جو کہ کھا جاتا ہے ہر چیز کو، اندر سے سارے دانے بیج وہ کھا جاتا. پھر اگر وہ اس کو ذخیرہ کرنے کی لیول تک پہنچ جاتے، اس سٹیج تک پہنچ جاتے کہ انہوں نے اپنی
فصل جو ہے فار ایگزامپل گندم ہے تو اس کو ذخیرہ کر لیا تو اس میں پھر یہ جوئیں پڑ جاتی تھیں ذخیرہ ہوئی ہوئی میں. پھر یہ جو خون ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کچھ کھاتے تھے تو اصل میں تو پھر وہ غذا بننا چاہیے نا جسم میں، لیکن وہ ہیمریجنگ ہو جاتی تھی اللہ عالم، لیکن ان کا ضائع ہو جاتا تھا. کھانے کا جو فائدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا لگتا نہیں ہے، تو وہ کھایا پیا ان کو لگتا ہی نہیں تھا، وہ ان کا جو ہے نا ہیمریج کی صورت میں نکل جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو تدریجاً ان کی آزمائش تھی طعام میں، کھانے میں. پانی میں کیا آزمائش تھی کہ جب بھی اپنے کسی برتن کو کھولتے پانی پینے کے لیے تو وہ مینڈکوں سے بھرا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بچائے. اور یہ نہیں کہ کوئی ایک ہوتا، کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹے 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 ڈھیروں مینڈک اس پانی کے اندر بھرے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ عذاب کی وہ کیفیتیں ہیں. ایک آدمی کا قصہ آتا ہے نا کہ جب آتی آیت الملک کی فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ تمہیں بتاؤ کہ یہ صاف ستھرا پانی کون لا کے دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر زمین کر دیا. تو اس آدمی نے کہا کہ ہم اپنا پھاوڑا لائیں گے نا، پک ایکس لائیں گے اور ہم پانی نکال لیں گے. تو صبح ہوئی تو اس کا جو پانی تھا اس کے چشمے کا وہ زیر زمین جا چکا تھا اور اس کا پک ایکس اس کے کسی کام نہ آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی چیزوں سے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے پاس کچھ نہ ہو. پھر باقی جو ہے جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے اس میں میں دوبارہ کہوں گی کہ انہوں نے ہیلا کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فرائیڈے کی شام کو ہم نے جال لگائے، سنڈے مارننگ کو ہم نے مچھلیاں نکالیں، سیٹرڈے کو تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے عبادت کر رہے تھے. یہ ہیلا ہے، اور یہ بظاہر حلال ذرائع استعمال کر کے حرام کو اپروچ کرنے کا جو ہیلا ہے یہ تباہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، انہیں بندر اور خنزیر بنایا تھا، ان کی نسلیں ختم کر دی تھیں. پھر ایک اور آیت دیکھیے سورہ الاعراف آیا 175-166 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ان کو پڑھ کر سناؤ اس آدمی کی اس بات، اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بہت بلندی عطا کرتے، لیکن وہ گر گیا زمین کے ساتھ، وہ لگ گیا زمین کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اب اس میں یہ ایک کردار ہے، ہمیں اس کی کھوج میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اس میں ہر وہ کردار ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دین کا علم، اور اس نے اس دین کے علم کے ذریعے سے دنیا کی جاہ، مرتبہ، پبلک ریلیشنز، مال اس نے چاہا. اس نے ہر وہ کام کیا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے والا تھا. ہو سکتا ہے اس نے پیسے لے کر کوئی فتوے دیے، ہو سکتا ہے اس نے دین کو کمپرومائز کرنے والا کوئی ان کو اجازت دی. ٹھیک ہے، تو یہ اخلدو الی الارض ہے کہ وہ لوگ گر گئے، زمین کے ساتھ لگ گئے، بجائے اوپر ہونے کے، اپنا مرتبہ بڑھانے کے، وہ اسی دنیائے دنی کے فائدوں میں پھنس کے رہ گئے اور زمین کے ساتھ ہی لگے رہے. زمین کی جو چند روزہ زندگی ہے اس میں جو تھوڑا بہت حاصل وصول ہوتا ہے بس اسی کے پیچھے چلے گئے. شرف اور جاہ کی طلب نے ان کو دین بھلا دیا اور دین کے فائدے بھلا دیے. یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو قائم کرے، اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، علم کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، جہالت کو ختم کرے. ٹھیک ہے، یہ ہے کرنے کا کام. اچھا، اگر کوئی انسان دین کا علم پھیلانا چاہتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے لوگوں کو وسائل کے طور پر، جو معاشرے کی ایلیٹ ہے فار ایگزامپل، ان کو وسائل کے طور پر استعمال کرتا ہے اور نیت اس کی نیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بلکہ طیب ہے، بلکہ محمود ہے، اچھی بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ
میرے علاوہ کتاب اللہ کا کوئی عالم مجھ سے زیادہ بڑا ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر میں اس تک پہنچ پاتا تو میں ضرور پہنچتا۔ اب یہاں پر وہ اپنی تعریف اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں شو مارے، لیکن وہ کس لیے یہ بات بتا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ لوگوں مجھ سے علم لے لو، میرے پاس بہت علم ہے دین کا، اور دوسرے لوگوں کو علم اور اس کی طلب پر ابھارنا، موٹیویٹ کرنا کہ تم بھی علم حاصل کرو جیسے میں نے حاصل کیا۔ تو اس طرح سے کبھی اگر انسان اپنی کوئی بات بتا لے کہ میں نے یہ کورس کیا ہے یا میں نے یہ ڈگری لی ہے یا میں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے کہ تاکہ وہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو بتایا اس لیے جا رہا ہے یا لوگوں کے ارد گرد اس لیے پھرا جا رہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے دنیا میں ایلیویشن مل جائے، تو وہ اخلد الی الارض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مثال کیا ہے؟ کتے کی طرح۔ اگر تم اس کو کچھ دے دو تو بھی وہ ہانپتا رہے، نہ دو تو بھی وہ ہانپتا رہے۔ یہ ہے اتنی بری مثال ایسے انسان کی۔ پھر لفظ ہے سنستدرجہم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم۔ استدراج ہوتا ہے کہ انسان کو اچھے سے بری حالت میں لانا اور اتنے غیر محسوس طریقے سے لانا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور ایمان کی کمزوری اور ایمان کا ناقص ہونا یا ایمان کا نہ ہونا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ انسان استدراج کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کب میں تو یہ کام کرتی نہیں ہوتی تھی، اب میں نے یہ کام کیسے شروع کر دیا، میں نے یہ غلط کام کب شروع کر دیا۔ تو یہ استدراج ہے، اور علماء کرام جو ہیں اور صالحین جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ استدراج سے ڈرتے رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔